السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں حنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگے گی ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج اچانک موسم نے انگڑائی لی، دیکھتے ہی دیکھتے نیلے آسمان کو سرمئی بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی، موسم خوشگوار ہوا تو اس کے دل کی کلی بھی کھلنے لگی۔ اسرائیل ثانی پولیس اسٹیشن میں تھا، اپنے کسی کیس پر کام کر رہا تھا، اس لیے اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جانیہ کے من میں اسے سرپرائز کرنے کا خیال آیا۔ وہ آج اس کے لیے اپنے پورے دل سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ چاہے جانا ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی تھی، اس لیے خوبصورت لگنے کی تیاری شروع کی۔ تیار ہوں مگر کیسے؟ مجھے تو میک اپ کرنا ہی نہیں آتا، میں تو کبھی تیار ہی نہیں ہوئی۔ اسکول فنکشن پر بھی جانا ہوتا تھا، کریم لگائی اور لائٹ سے لپ گلوز لگایا اور تیاری مکمل۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس نے خود کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور کمرے میں موجود کبرڈ کھولی۔ اس میں وہ سب ڈریسز لٹک رہے تھے جو چاند رات پر اس نے اپنی پسند سے لے کر دیے تھے۔ اس نے سب کو ادھر ادھر کر کے دیکھا، اس کی نظر ایک جگہ ٹھہر گئی۔ وہ ریڈ بلڈ کلر کی ساڑی تھی مگر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے ساڑی نکال کر بیڈ پر رکھی، پھر اس کے ساتھ میچنگ ریڈ کانچ کی چوڑیاں، نازک سے ایئر رنگز، باریک سا نیکلیس، ریڈ میچنگ پینسل ہیلز۔ اس نے سب نکال تو لیا تھا مگر اسے کیری کیسے کرے گی؟ میں اب کیا کروں؟ وہ جھنجھلا کر خود ہی سے مخاطب ہوئی۔ جانیہ، سرپرائز دینا ہے تو تھوڑی کوشش تو کرنی پڑے گی۔ وہ بڑبڑانے لگی تھی، پھر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر اس نے بڑی مشکل سے ساڑی کو پہنا تھا۔ ریڈ بلڈ ساڑی کے بلاؤز پر گلے میں نفیس سا نگینوں کا کام ہوا تھا۔ ساڑی کے بلاؤز کے بازو ہاف اور نیٹ کے بنے تھے۔ بلاؤز کے پیچھے کا گلا کافی ڈیپ تھا جس کا انحصار 2 ڈوریوں پر تھا۔ ساڑی کے دامن پر بھی باریک نگینوں کا کام ہوا تھا جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس نے بلاؤز کے پیچھے ڈوریاں باندھ کر اس نے لمبے گھنے بالوں کو کھول کر اپنی کمر پر ہی بکھرا دیا تھا تاکہ پیچھے سے کمر واضح نہ ہو۔ اس کے بال اب گھٹنوں سے نیچے لہرا رہے تھے، عنقریب تھا کہ کچھ انچ بعد زمین کو چھونے لگتے۔ ہاتھوں پر ابھی بھی مہندی کے مدھم سے نقش و نگار دکھائی دے رہے تھے۔ کلائیوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنی، کانوں میں ایئر رنگز ڈالے، ریڈ لپسٹک سے اپنے لبوں کو رنگ دیا۔ مائی فیوریٹ ریڈ کلر، اس رات کا اس کا بولا گیا جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ جانیہ نے شرم سے نظریں جھکائیں، وہ سب یاد کر کے۔ اس نے سوچوں کو جھٹک کر سامنے پڑا مسکارا اٹھا کر اپنی گھنی خمدار پلکوں پہ لگایا جو مزید گھنی ہو کر دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اسرائیل کا ہی پرفیوم اٹھا کر خود پہ اسپرے کیا۔ آج خود کو پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ لینا چاہتی تھی۔ اپنی تیاری کا آخری جائزہ لیتے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ سینے میں موجود دل نے مچل مچل کر دہائی دی، وہ کیا کہیں گے مجھے اس روپ میں دیکھ کر؟ سوچتی اس کا چہرہ گلنار ہوا۔ وہ پلو کو شانے پر سیٹ کرتی ہوئی ساڑی کی فال کو ایک ہاتھ سے پکڑتے سہج سہج کر قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کھانا تو وہ پہلے ہی بنا چکی تھی۔ اب وہ چلتے ہوئے باہر لان میں نکل آئی اور ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ پھر آہستگی سے چلتے ہوئے لان میں موجود جھولے پر بیٹھی تھی اور جھولا جھولنے لگی۔ چاند بادلوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، کبھی بدلے کی اوٹ میں چھپ جاتا تو کبھی اپنی چمک کی چھپ دکھلاتا۔ وہ اس منظر کو بہت دیر تک دیکھتی رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی، نہ جانے کب اسرائیل ثانی کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے وہ وہیں جھولے کی رسی کے ساتھ سر لگائے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آج وہ اپنی گاڑی کی بجائے پولیس وین میں آیا تھا اور ڈرائیور اسے باہر اتارے جا چکا تھا۔ اگر وہ اپنی گاڑی پر آتا تو اسے پورچ میں رکتے دیکھ کر اس کی آواز سن کر وہ ضرور جاگ جاتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ڈپلیکیٹ چابی سے گیٹ کھول کر اندر آیا۔ اس کی نظر لان میں موجود جھولے پر بیٹھی جانیہ پر پڑی تھی۔ اس کے لمبے بال جھولے سے لہراتے ہوئے نیچے گھاس کو چھو رہے تھے۔ اس نے تیز قدم بڑھایا تاکہ اس کے پاس جا کر اس کے بالوں کو سمیٹ سکے۔ جانیہ، تم یہاں ایسے؟ اس پر ایک نظر پڑتے اس کے سارے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ سامنے ہی وہ دلربا سجی سبری سے اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ سانولی سلونی رنگت پہ ریڈ ساڑی غضب ڈھا رہی تھی، اس کی گھنی مژگانیں رخساروں پر جھکی سلامی پیش کر رہی تھیں۔ ریڈ لپسٹک سے سجے یاقوتی لب اسے اپیل کر رہے تھے۔ وہ اس طلسم قدے کے قریب ہوا تو اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی سندلی مہک نے مسمرائز کیا، آکٹوپس کی مانند اسے خود میں جکڑ لیا۔ جانیہ جو اس کا انتظار کرتے ہوئے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اپنے قریب اس کی موجودگی کا احساس محسوس کیے پٹ سے آنکھیں کھول گئی اور اسے اپنے بالکل قریب دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ اس نے ایک ہاتھ جھولے کی رسی پر رکھا تو دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کی، جو مسلسل انگلیوں کو مروڑے زمین پر نظریں گاڑے ہوئی تھی۔ یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل، اس کا چہرہ پوروں سے چھو کر اونچا کیے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ جانیہ کے دھڑکتے دل نے اسپیڈ پکڑی، وہ جھولے سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور جانیہ کی ساڑی کا پلو اڑ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ اسرائیل ثانی نے دھیرے سے اپنے چہرے سے پلو ہٹایا اور لبوں سے لگایا، اس کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔
جانیہ نے فوراً رخ پلٹ لیا۔ اس حالت میں اس کا سامنا کرنا ناممکن لگا تھا۔ اس نے اپنے سینے کے گرد ہاتھ باندھے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ رخ موڑ کر اس کے سارے سوئے ہوئے جذبات بھڑکا گئی تھی۔ بال ہوا سے اڑ رہے تھے، جبکہ پچھلی طرف سے ڈوریوں سے بندھا بلاؤز سے اس کی پشت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے جانیہ کے قریب آتے اس کی کمر کے گرد سے ہاتھ گزارتے ہوئے پیٹ پر رکھا۔ پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کے لمس پر جانیہ اپنی جگہ سن ہوئی تھی۔ کنمن پھوار برسنے لگی تھی۔ یہ بوندیں تھی تو برسات کی، مگر محبت کی بارش بن کر ان دونوں پر برسنے لگی۔ آسمان پر زور سے بجلی کڑکی اور تیز روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ جانیہ نے پلٹ کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا۔ اسرائیل نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جہاں سے کنمن برستی بوندیں اب تیز بوچھاڑ کا روپ دھارنے لگی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر اس قدر منہدم تھے کہ انہیں اپنے اوپر پڑنے والی بارش کا بھی احساس نہیں ہوا۔ وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ بجلی کی گڑگڑاہٹ تو ختم ہو گئی تھی، مگر بارش زوروں پر تھی۔ سہانے موسم کا اثر تھا کہ تنہائی کا دل کچھ بھی سمجھنے سے انکاری ہوا۔ یکلخت دلی جذبات نے کروٹ لی اور من میں پوشیدہ احساسات ابھر کر سامنے آنے لگے۔ لمحوں نے ان پر اپنا سحر پھونکا تھا۔ بوند بوند میں گم سا ہے یہ ساون بھی تو تم سا ہے، ایک اجنبی احساس ہے، کچھ دور ہے کچھ پاس ہے، قصور یہ سارا موسم کا ہے۔ اس نے جانیہ کے وجود کو ٹھنڈا پڑتے دیکھا تو اسے مزید خود میں بھینچا۔ کیسی محبوبانہ گرفت تھی اس کی، کیسی دیوانگی تھی اس کی فسوخیز غربت میں۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کی غربت اسے جھلسا رہی تھی۔ چلنے دو من مرضیاں، ہونے دو گستاخیاں، پھر کہاں فرصتیں، پھر کہاں نزدیکیاں، کہہ دو تم بھی کہیں لاپتہ تو نہیں۔ اس کی سراہی دار گردن میں اپنے لب رکھتے ہوئے جا بجا اپنا لمس چھوڑ کر شہرک پر بنے دل تک آیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور اسی پہ اپنے دانت کاٹ کر لو بائٹ بنائیں۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ وہ تڑپ کر اٹھی، لیکن اس کے جان لیوا عمل پر دل تمہارا بھی کچھ چاہتا تو نہیں؟ بوند بوند میں گم سا ہے یہ ساون بھی تو تم سا ہے۔ اپنی گردن پر جا بجا اس کا پرہدت لمس اسے خاکستر کیے دے رہا تھا۔ اس کی غربت میں اپنا وجود شعلوں سا دہکتا محسوس ہوا۔ جانیہ نے اسے خود سے پیچھے دھکیلا تو وہ ابروج کھا کر اسے خفکی سے چہرہ پھیر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر کی جانب بڑھ جاتا، جانیہ نے اس کے خفکی کے خیال سے اسے منانے میں پہل کی، کیونکہ اس کی خفکی برداشت کرنا اس کے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ اس کی گال پہ ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑنے لگی۔ صرف ایک میرے سوا اور کچھ نہ دیکھ تو، خواہشوں کے شہر میں ایک میں ہوں ایک تو، تجھ کو آنا ہے تو بن کے سانس تو آ، نہ رہے دوریاں اس قدر پاس آ، بوند بوند میں گم سا ہے یہ ساون بھی تو تم سا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے ڈیپ ریڈ لپسٹک سے سجے یاقوتی لبوں کو فوکس کیا، جن پہ بارش کی بوندیں پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گلابوں پہ شبنم کی بوندیں ہوں۔ وہ بھمرے کی طرح ان سرخ گلابوں کا رس پی لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے لب اس کے کٹاؤں دار لبوں سے الجھا کر اس کی جان مشکل میں ڈال گیا۔ آج جیسے ساری حدود و قیود ٹوٹنے کے در پر تھیں۔ وہ اس کے منہ زور جذبات پر پھڑا کر رہ گئی۔ اس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے اس کی سانسوں کی رفتار مدھم ہوئی۔ وہ اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اس کی سانسوں کا زیر و بم محسوس کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ ٹھنڈ سے کپکپاتی ہوئی نظریں زمین پر گاڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اسرائیلی ثانی خود جھولے پر بیٹھا، پھر ہاتھ بڑھا کر قریب کھڑی ہوئی جانیہ کو اپنی تھائی پہ بٹھا لیا اور دونوں پاؤں کو حرکت دی۔ دونوں ایک ساتھ جھولے پر بیٹھے جھولا جھولنے لگے۔ اس نے جانیہ کی گردن پہ چپکے ہوئے بال اپنی انگلیوں سے پیچھے سرکائے۔ اس کی انگلیاں اس کے بلاؤز کی ڈوریوں سے الجھنے لگی تو جانیہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس بلڈ ریڈ ساڑی میں اس کا بھیگا رعنائیاں بکھیرتا وجود اسے بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اندر کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آتی پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور ہیٹر آن کیا۔ جانیہ نے اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اسے شانے پر پھیلایا اور ٹاول لے کر اس کی طرف آئی۔ آپ اپنے بال ڈرائی کر لیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس کے بعد پہ اسرائیل نے اسے چونک کر دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے ٹاول کھینچ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شاور لے کر باہر آنے والا تھا، مگر اس کا نائٹ ٹراؤزر اور شرٹ تو باہر ہی تھے۔ اب اسے آواز دے کر کپڑے مانگنے سے اس کی آنا آڑے آ گئی۔ وہ پہلے اس کے جذبات کو بھڑکا کر بعد میں ڈریس تبدیل کرنے کی بات بھی کیسے کر سکتی ہے؟ اتنے دنوں سے اسے اس کے حال پر چھوڑا ہوا تھا، اب تو اسے میرے جذبات کا بھی خیال کرنا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا۔ پھر کمر کے گرد ٹاول لپیٹ کر باہر نکلا۔ جانیہ نے اسے شرٹ لیس اور ٹاول میں دے کر فوراً رخ پھیرا۔ اس کی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، مگر جلدی معدوم ہو گئی۔ وہ بظاہر سنجیدہ نظر آیا۔ آئی ایم سوری، وہ معذرت خواہ انداز میں سر جھکائے بولی۔ وہ کس بات کے لیے؟ اس نے اسپاٹ انداز میں پوچھا اور کبر سے اپنی ٹراؤزر شرٹ نکالی۔ جانیہ نے رخ تبدیل کر لیا فوراً۔ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اس کے سامنے چینج بھی کر لیتا۔ اسرائیل کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کے گھبرا کر مڑنے اور شرمانے پہ اس نے ٹاول دور اچھال دیا اور ٹراؤزر چینج کیے بستر کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ کو میں پسند نہیں ہوں نا؟ اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اسرائیل جو اپنی ناراضگی کو بھی مزید جاری رکھنے والا تھا، اس کی خود ترسی دیکھ کر اپنا ارادہ بدل گیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اس جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال پوچھ ڈالا۔ میں باقی سب کی طرح گوری اور خوبصورت نہیں نا؟ وہ نما پلکوں کے بال رخساروں پر گرائے دھیمے لہجے میں بولی۔
جانیہ، خوبصورتی کا رنگ یا چہرے سے کیا تعلق؟ میں نے خوبصورتی تمہاری انمول مسکراہٹ میں دیکھی ہے، لہجے کی مٹھاس میں دیکھی ہے، تمہاری خاموش محبت کے جذبات میں دیکھی ہے۔ خوبصورتی تمہیں کرب کے لمحات میں نماز میں روتے ہوئے دیکھی ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے ایک پاؤں بینڈ کیے کھڑا پورین حماق سے اسے خود ترسی کا شکار ہوئی، لڑکی کے زخموں پر اپنے الفاظ کے پھاہے رکھ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ اگر تم خود کو میری آنکھوں میں مجسم دیکھ لو دل جانیہ، تمہیں میری محبت سے بلا کا عشق ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بوچھل آواز میں بولا تھا، پھر اس کی کمر کے گرد بازو پھیلائے اسے اپنے شرٹ لیس سینے سے لگایا۔ اس کی چھونے سے شرم و حیا کی لہریں اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیزی پیدا کر گئیں۔ وہ شرم سے متغیر ہوئی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بھی آپ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے نہ ملتے تو میں تو مر ہی جاتی۔ وہ شدت پسندی سے تڑپ کر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہے دل جانیہ، اٹس دا وے یو لک ایٹ می دیٹس میک مائی ہارٹ اسٹاپ۔ اس ریلے ثانی فسوخیز آواز میں مدھم لہجے میں اس کے کانوں میں رس گھونڈنے لگا۔ مجسمہ بنی اس کے الفاظ کے سیر میں وہ جکڑ رہی تھی۔ کسنگ برن 6.4 کیلوریز ان اے منٹ، ڈو یو وانا ورک آؤٹ؟ اسے بت بنی کھڑی دیکھ کر وہ شرارت سے اس کے ناک سے اپنی ستما ناک رب کرتے بولا تو جانیہ کے دہکتے گلابوں پر گالوں پر گلال ٹوٹ کر بکھرا وہ رخ موڑ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے اپنے ازحد قریب دیکھ کر اس کے صبر کا پیمانہ چھلکا، وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اس کے نم گیسوؤں میں انگلیاں پھنسائے اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں کی قید میں جکڑے مدہوش سا ہونے لگا تھا، خود کو سیراب کرتے اپنی محبت کی شدتوں میں بہہ رہا تھا، اور وہ بے حال ہوتی اس کے سینے کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس کے محبت کے جنون کو خود میں اتارتی ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ نرم گداس لبوں پر گستاخیاں کر رہا تھا اور اس کو سانس بھی نہیں آ رہا تھا، درد کے مارے اس کے آزادی کا پروانہ جاری کرنے پر اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ اور وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی لمبے لمبے سانس لیتی اڑی تھی جب اس نے اس کو جھٹکے سے کھینچ کر سینے میں بھینچا تھا۔ اس وقت جب آنکھ میں شام اترے، پلکوں پہ شفق پھولے، کاجل کی طرح میری آنکھوں کو دھنک چھولے، اس وقت کوئی اس کو آنکھوں سے میری دیکھے، پلکوں سے میری چومے۔ اس کے شانے سے بھیگے پلو کو سرکانے لگا تو جانیہ کی جان لبوں پر آئی۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں چینج کر، اس نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ میرے قریب رہو، میری گرمائش محسوس کرو، اس کے شانے پر لب مس کیے بولا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن سے وہ تڑپتے ہوئے دور ہوئی۔ جی نہیں کرے پلیز، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا نہ کروں دل جانیہ؟ اس کے گالوں پہ لب رگڑے مدہوش لہجے میں کہا تھا، اور اس کی گردن سے نیکلیس اتارا کیونکہ وہ اس کے کام میں بار بار خلل ڈال رہا تھا۔ اس کی جان فنا ہو رہی تھی اس کے ہر لمس پر۔ مجھے بھوک، اس نے پھر سے اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ فقط اتنا ہی بولا اور اس کے کان سے ایئرنگز نکال کر ڈریسر پہ اچھالے۔ مجھے پیاس، اس نے ایک اور بہانہ گھڑا۔ پیاس تو مجھے بھی لگی ہے، مگر ان ریڈ ریسپبیریز کی۔ ایسا کرو آج مجھے اپنی پیاس بجھانے دو، کل تم بجھا لینا۔ وہ شدت میں مسکرانے لگا۔ لیکن مجھے نیند، اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پہ بوکھلا کر بولی۔ جتنا سونا تھا آپ نے سو لیا میری جان، آج تو مجھے میرے ارادوں سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ وہ اس کے مومی وجود کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر لایا تھا اور اسے بیڈ پر لیٹایا تھا۔ دل تو چاہتا تھا اپنی محبت کے رنگ تمہارے چہرے پر اترتا دیکھوں، مگر وہ دھیرے سے مدھم آنچ دیتے لہجے میں خمار زدہ آواز میں بولا، پھر بڑھا کر لیمپ لائٹ آف کی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور خاموشی پھیل گئی، بس بارش اور تیز ہوا کے باعث کھڑکی کے پٹ ہل ہل کر شور پیدا کر رہے تھے۔ اس کی ساڑی کے پلو کو اتار کر دوسری سائڈ پہ پھینکتے ہوئے وہ اس کے نازک وجود پہ قابض ہوا، وہ اس کی شدتوں پر لمحہ بلمحہ پگھلنے لگی۔ جانیہ نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر آنکھیں موند لی۔ یہ شاید اس کے خود سپردگی کا انداز تھا۔ مقابل کے بائیں جانب کے گال میں پڑا ٹمپل گہرا ہوا تھا، وہ اس کی کلائیوں کو مضبوطی سے تھام کر تکیے سے لگا گیا تو انگنت چوڑیاں ٹوٹ کر بستر کی زینت بنی۔ باہر بارش نے جل تھل کر رکھی تھی اور اندر ان کے جذبات میں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔